مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کی نظریں جم چکی ہیں۔ مرکز کے اندر حکومت سازی کا اہم ترین مرحلہ حتمی سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور کوارڈینیشن کمیٹیز کے جو میٹنگز تھیں وہ آج بھی ہوئی، لیکن معاملات اب پیر کو طے کرنے کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ خالد صاحب، جاننا چاہوں گا آپ سے، جتنی یہ سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے، جتنے اس قسم کے یہ ایک اٹیکس ہو رہے ہیں مسلسل، اور سارے اس الیکشن کے پروسیس کو ڈسپیوٹڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک مرکز کے اندر اور صوبوں میں حکومت قائم نہیں ہوتی، اور مرکز کے اندر حکومت ہی قائم ہونے کے بعد یہ سارا امپریشن گریجولی ختم ہوگا۔ اس کے اندر لیڈنگ رول ہے پیپلز پارٹی کا۔ نون لیگ کچھ اطلاعات یہ تھی کہ شاید وہ کترا رہی ہے، مرکز کے اندر حکومت نہیں بنانا چاہتی، پنجاب تک محدود رہنا چاہتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی بھی ایک تجویز سامنے آئی۔ آپ کی کیا معلومات ہیں، ایکچوئل سچویشن ہے کیا کہ اب واقعی آئندہ ہفتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پانے جا رہا ہے اور معاملات آگے بڑھیں گے؟ بٹی صاحب، ہماری جو اطلاعات ہے نا، کل میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جو سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نون کی لاہور میں، اس میں جو کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی مذاکرات ہوئے تو انہوں نے جو اپنا پاور شیئرنگ کا فارمولہ دیا ہے کہ چاروں صوبائی گورنر ہمارے ہوں گے، ٹھیک ہے، سپیکرز ہمارے ہوں گے، پنجاب میں سپیکر ہمارا ہوگا، اور جو آئینی کمیٹیاں ہیں اس کی سربراہی بھی ہم کریں گے، اسی طرح صدر پاکستان کا عہدہ ہوگا۔ ایک نئی تجویز دی ہے پیپلز پارٹی نے، جس پر نواز شریف تھوڑے سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ناانصافی پر مبنی کوئی چیز ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ یہ تھا کہ بیوروکریسی میں شیئرنگ، اگر کسی ڈویژن میں مطلب بات آگے بڑھ گئی ہے، چیئرمین سینٹ نہیں، سپیکر قومی اسمبلی نہیں، وزیر نہیں، صدر مملکت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کی بھی ان کی چوائس کے لوگ اپوائنٹ ہوں۔ صوبوں میں چیف سیکرٹری آپ کا ہوگا تو آئی جی ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ڈویژن میں ڈی آئی جی آپ کا ہوگا تو کمشنر ہمارا ہوگا۔ اس طرح نچلی سطح تک ضلع میں ڈپٹی کمشنر اگر ہمارا ہوگا تو ایس پی آپ کا ہوگا۔ یہ جب تجویز میاں نواز شریف کے سامنے رکھے گی تو انہوں نے کہا یہ کیا لے کر آ گئے ہیں شباش، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اپوزیشن میں۔ اس وجہ سے پھر تھوڑے سے بیک فٹ پہ چلے گئے جب آپ کو پھر بیان اپنا ٹویٹ کیا خواجہ سعد رفیق نے کہ ہم جو کانٹوں کا جو تاج اپنے سر پر نہیں بٹھانا چاہتے، انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے مرکز میں، یہ تمام پارلیمنٹری پارٹیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کو دعوت دی کہ وہ آئیں آگے بڑھیں اور حکومت بنائے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آفر کی۔ اس پر یہ جو ہنگامہ ہے، اس کو اس کے ساتھ جو کمشنر صاحب کے الزامات ہیں اس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن آج جو کوارڈینیشن کمیٹیوں کی اجلاس ہوئی، میرے خیال میں وہ میاں صاحب نے جو تجاویز دی آگے سے جواب دیے کہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ کوئی بندر بانٹ نہیں ہے، یہ ایک حکومتیں چلنی ہیں، ہم نے ایک باوقار انداز میں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں بٹی صاحب کہ اپنے عہدوں کو، شخصیات کو آپ اتنا ناقابل اعتبار نہ ٹھہرا دیں، جیسے کہ قمر دلشاد صاحب نے بھی کہا کہ چیف جسٹس پر 2013 میں الزامات لگے۔ یار جو ہماری شخصیات ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، آپ ملک نے آگے بڑھنا ہے، لیکن اداروں کا شخصیات کی تکریم تو رہنی چاہیے۔ سر آج کیا ہوا ہے، جو خواجہ سعد رفیق نے 2020 میں بات کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ وزارت عظمیٰ لے کر پھڑیں گا، کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں تیار ہوگا؟ ایک مشکلات ہیں، چیلنجز کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اداروں کو، عہدوں کو، شخصیات کو اتنا بے توقیرہ کر دیا خالد صاحب، جس کی وجہ سے اب یہ بات ان کی درست ثابت ہو رہی ہے۔ ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک جو جتنے بھی قومی لیڈر ہیں، جو مولانا فضل الرحمان ہوں، عمران خان ہوں، میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہم نے اس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دیا ہے، اور ایک پارٹی کے جو لوگ ہیں دوسری پارٹی کے لیڈر کو اتنی لان تان کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا نے اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح یہ جو الیکشن کمشنر پر کتنے الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی نے، کتنی گالیاں بکی ہیں، اور یہ جو انتخابات اسی الیکشن کمشنر سلطان اسکندر راجہ صاحب نے جی یو آئی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اسے جی یو آئی کے گھر چل کے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسی انتخابات کے نتیجے میں انہوں نے کلین سویپ کیا ہے پختونخوا میں، اسی انتخابات کے نتیجے میں انہوں نے 92 نشستیں لی ہیں قومی اسمبلی میں، اسی انتخابات کے نتیجے میں 125 کے قریب نشستیں لی ہیں لاہور